لا الہ الا اللہ لا۔ اسلامی اعتبار سے یہ محرم کا مہینہ جو ہمیں شہدائے کربلا اور اسی طرح دیگر شہداء کی یاد دلاتا ہے، اور انگریزی اعتبار سے یہ اگست کا مہینہ جو شہدائے جنگ آزادی یا شہدائے ہندوستان جو مجاہدین گزرے ہیں ان کی یاد دلاتا ہے۔ اتفاق ہے کہ یہ دونوں مہینے ایک ساتھ ہی چل رہے ہیں، ایک دن کی تاریخ کا فرق ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ رب ذوالجلال نے انسان کی تعریف اور توصیف میں بے شمار آیات قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی۔ کہیں پر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو کہیں پر فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ جن کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، اور اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو کلام الہی ہے یہ اتنی بھاری بھرکم چیز ہے، کیونکہ اللہ ایک نوری ہے، اور اللہ رب العزت جسم سے، آنکھ سے، پیر سے اور کھانے پینے سے بالکل پاک ہے۔ اس کا کلام اگر کوئی ایسا شخص جو کہ آنکھیں بھی رکھتا ہے، کھانے پینے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اس کو پریشانی کے وقت تکلیف بھی ہوتی ہے، تو ایک نوری شخصیت کا کلام ایک خاکی شخصیت کیسے محفوظ کر سکتی تھی اور کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو جو ایک خاکی مخلوق ہے اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم بنایا کہ قرآن کریم کے اندر اعلان کیا کہ ہم نے اس کلام الہی کو، قرآن کریم کو پہاڑوں پر پیش کیا، ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، لیکن اللہ رب العزت کی تجلی جہاں کہیں بھی پڑی وہ تھر تھرا اٹھی، اور سب نے اس کو برداشت کرنے اور اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے کہ اس نے اس کو برداشت کیا، اس نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے بھی انسان کی تعریف و توصیف فرمائی۔ بہرحال یہ کہ کلام مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی بہت زیادہ تعریف اور توصیف فرمائی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام انسان کا قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے زمین کے اندر ایک خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور فرشتوں کو انسان کے سامنے جھکا دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس سے انسانوں کی، آدمی کی ایک فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا فضیلت والا انسان کو بنایا ہے۔ جب اتنی فضیلت انسان کے اندر رکھی تو ظاہر ہے کہ جو فضیلت اور جتنی اہمیت کسی چیز کی ہوتی ہے کچھ خامیاں بھی اس میں اتنی ہی ہوتی ہیں۔ انسان کو بہت جذباتی بھی بنایا، یہی وجہ ہے کہ انسان پھسل جاتا ہے، دولت کی لالچ میں آ جاتا ہے، تکبر، کبر، غرور اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کبر کی بہت زیادہ مذمت بیان فرمائی، اور یہ کہا کہ جو شخص زمین کے اوپر میری بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلے گا
اور اس کے دل کے اندر کبر ہوگا تو یاد رکھو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور حدیث شریف کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ کبر والا شخص، تکبر والا شخص وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں جو تواضع اور انکساری آتی ہے، اپنے آپ کے اندر نیچا پن پیدا کرنا، اپنے آپ کے اندر بہت زیادہ عاجزی پیدا کرنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی تواضع اختیار کرے گا، انکساری اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اس کو بلند مقام سے نوازیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور انکساری پیدا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو بلند فرمائے۔ تو میرے دوستو، اس حالات میں جو کہ ماحول چل رہا ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، دلوں کو آپس میں جوڑیں، توڑنے سے بچائیں، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے اولین شیخ الحدیثوں میں ایک نام آتا ہے، حضرت مولانا سید اصغر حسین میاں صاحب دیوبندی۔ سید اصغر حسین میاں دیوبندی یہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث ایک وقت میں اولین شیخ الحدیث میں ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھی اور یہ فرمایا کہ امت کے اندر اگر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو انتشار پھیلا ہوا ہے صفوں کے درمیان وہ صرف اور صرف غرور اور تکبر کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے۔ اگر انسان تکبر کو ختم کر کے، غرور کو ختم کر کے اپنے اندر عاجزی پیدا کر لے، تواضع پیدا کر لے، تو پھر صفوں کے درمیان بہت جلد اتحاد پیدا ہو جائے۔ تو انہوں نے اتحاد کی جو کنجی اور سبب بتایا، وہ بتایا تواضع اور انکساری۔ ظاہر ہے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان جو پھسلتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، یا تو اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، اور یہ دونوں چیزیں قرآن کریم کے اندر فتنہ قرار دی گئی ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اور جب انسان کے پاس اولاد ہوتی ہے اور مال ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا سینہ دنیا کے اندر چوڑا ہو جاتا ہے، اس کا کاروبار اچھا چل جائے، تھوڑا سا پیسہ، تھوڑی سی دولت اس کے پاس آ جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے برابر کا کوئی نہیں ہے، میری بات کا وزن ہونا چاہیے، میرا ایک وقار ہونا چاہیے۔ دیکھیے اکابرین کے درمیان اور اسی طرح اولیاء اعظام جو گزرے ہیں ان میں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ تواضع کیا چیز ہے، کیسے کیسے دولت مند، کیسے کیسے شہرت یافتہ شخصیتیں اپنے کس طرح سے تواضع اور انکساری کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارا کرتی تھی۔ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور 15 اگست نکلی ہے۔ اس موقع پر تاریخ کے اندر بہت ساری شخصیتوں نے قربانیاں پیش کی، اور ان میں اکابرین دیوبند میں جو نام آتا ہے وہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، اور اسی طرح ان کے جو شیخ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور ان کے تلامذہ میں ان کے ہم عصر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، ان کے واقعات ایسے ایسے ہیں کتابوں کے اندر کہ اگر انسان پڑھے تو واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے جو اتنا مقام، اتنا اعلیٰ مقام اور اتنی اعلیٰ خدمت لی ہے، واقعی یہ اس کے اہل تھے۔ اگر اللہ رب العزت ان اولیاء کرام سے دارالعلوم کی شکل میں یا مرکز نظام الدین کی شکل میں یا دوسری کسی بھی تنظیم کی شکل میں اگر یہ خدمت نہ لیتا تو پھر کس سے لیتا؟ حضرت امام محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، اتنی عاجزی اور اتنی انکساری ان کے درمیان تھی کہ بہت زیادہ ہلکے پھلکے انسان تھے، زیادہ بھاری بھرکم موٹے تازے نہیں تو بہت زیادہ ہلکے پھلکے،
اور انگریز جو اس ہندوستان کے اندر آیا تو اس نے ہندوستان میں اپنے عیسائی مذہب قائم کرنے کے لیے دوسرے ملکوں سے، برطانیہ سے پادریوں کو یہاں پر اکٹھا کیا اور دوسرے ملکوں سے اس نے ہندوستان منگایا، اور وہ کیا طریقہ اختیار کرتے تھے کہ ہندوستان کے الگ الگ خطوں میں، الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ شہروں میں وہ ایک اجتماع کیا کرتے تھے اور اس میں اپنی پادری کی تقریر کرایا کرتے تھے اور عیسائی مذہب کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین، قرآن کریم کی توہین، اور جو سلاطین ہندوستان کے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کی مذمت بیان کی جاتی تھی کہ یہ ایسے ہیں کہ اب یہ حکمرانی کے قابل نہیں ہے، ان کو ہٹایا جائے، اور وہ اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے سب کیا کرتے تھے۔ اسی دور کا ایک واقعہ ہے کہ شاہ جہاں پور کے اندر انہوں نے ایک میلہ لگایا، خدا شناسی کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ شاہ جہاں پور کے اندر انہوں نے ایک اجتماع قائم کیا اور وہاں بڑے بڑے پادری اکٹھے ہوئے ہر مذہب کے، اور وہ ہر شخص اپنے اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے اور اپنے اپنے مذہب کی جو ہے بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے لیے وہاں جمع ہوا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے اسلام کی اشاعت اور دین کی ترجمانی کے لیے انتخاب کرنے کے لیے غور و فکر کیا کہ بھئی اس کے لیے کس کو انتخاب کیا جائے اور کس کو بلایا جائے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آئی کہ دارالعلوم دیوبند، وہاں کے جو سب سے بڑے عالم ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی، ان کو مدعو کیا جائے، اور انہوں نے اس طرح کے اجتماعات میں پہلے بھی بہت زیادہ شرکت کر چکے ہیں وہ، تو ان کو مدعو کیا جائے۔ بات آئی، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نبر اللہ مرقدہ نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے فلاں وقت میں ٹرین کے ذریعے سے حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت قاسم صاحب نانوتوی نبر اللہ مرقدہ وقت آنے پر ٹرین سے روانہ ہو گئے اور سوچا کہ میرے اندر دکھلاوا تو ہے نہیں، ریاکاری تو ہے نہیں، میں یہ چاہتا بھی نہیں کہ لوگ میرا استقبال کریں، لوگ واہ واہ کریں، نعرے لگائیں، میں یہ نہیں چاہتا، بہت عاجزی اور انکساری تھی۔ تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی یہ سوچنے لگے کہ اگر میں وہاں اسٹیشن پر اتروں گا تو پھر لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے اور بہت زیادہ اچھی طرح استقبال کریں گے، نعرہ بازی ہوگی، میں یہ نہیں چاہتا، لہٰذا میں اس مقام سے ایک اسٹیشن پہلے اتر جاؤں۔ تو حضرت قاسم نانوتوی نبر اللہ مرقدہ نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ اس جگہ سے ایک اسٹیشن پہلے اترے، اور اترنے کے بعد وہاں سے آپ پیدل چلنے لگے کہ جب تک ٹرین پہنچے گی میں ادھر سے پیدل نکل جاؤں گا۔ آپ پیدل پہنچے، شاہ جہاں پور پہنچ گئے، اور وہاں مسافر خانے میں آپ نے اپنا اندراج کرایا اور وہاں پر انہوں نے رات کو قیام کیا۔ اچھا، راستے میں جب پیدل جا رہے تو راستے میں نہر بھی پڑی، اور نہر پڑتے ہوئے آپ نے نہر پار کی، پاجامہ آپ کا گیلا ہو گیا، اور آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ نہر پار کرنے کے بعد لنگی ساتھ رکھا کرتے تھے اور ایک چھڑی آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پاجامہ اتار کے لنگی پہنی اور اس کے بعد پاجامے کو دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیا، اور آپ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ کب سوکھے میں چلوں۔ پھر خیال آیا کہ کیوں میں اتنا وقت ضائع کروں، میں چلتے چلتے بھی تو سوکھ سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پاجامہ اٹھایا اور جو لاٹھی تھی کاندھے پر رکھی اور لاٹھی پر پاجامہ لٹکایا اور چل دیے۔ یہ ہے وقت کے عالم، اتنی سادگی۔ اور آگے دیکھیے، جب جا رہے ہیں اور وہاں شاہ جہاں پور میں مسافر خانے میں انہوں نے اندراج کرایا اور انٹری ہو گئی اور نام لکھوایا خورشید حسن۔ خورشید حسن اس وجہ سے نام لکھوایا، خورشید حسن یہ حضرت قاسم نانوتوی نبر اللہ مرقدہ کا ایک تاریخی نام ہے، غیر معروف نام ہے، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو خورشید حسن نام نکلتا ہے، تو خورشید حسن کے نام سے چونکہ جھوٹ بھی نہیں ہوا اور جو اصل مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو گیا۔ حضرت نے وہاں آرام کیا، ادھر لوگ اسٹیشن پر انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے اور کب ہم لوگ ان کا استقبال کریں گے اور اچھی طرح سے ان کو ہم اپنے مقام پر لے کر جائیں گے۔ اب حضرت نانوتوی نبر اللہ مرقدہ تو ادھر مسافر خانے میں موجود ہیں، ادھر لوگ پریشان کہ ٹرین نہیں آئی، تحقیق کی گئی کہ ٹرین تو آگے بھی نکل گئی، تو حضرت کہاں ہیں؟ تو اس وقت کے ایک عالم صاحب
انہوں نے غور کیا کہ اچھا ایسا ہے، یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ حضرت بہت سادہ مزاج ہیں، کبھی وہ آ گئے ہوں اور چپکے سے نکل کر چلے گئے ہوں، اور آئے ہوں اور لوگوں نے پہچانا نہیں ہو، بہت سادگی کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ تو آئے، ان عالم صاحب نے تحقیق شروع کی، مسافر خانے پہنچے، انہوں نے رجسٹر کے اندر نام دیکھے، اور جو مسافر خانے کا مالک تھا اس سے پوچھا کہ بھئی یہاں پر قاسم نام کا کوئی شخص آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، رات کے وقت میں ایک آئے تو ہیں ایک صاحب، وہ دیکھنے میں تھوڑے سے ملا سے ٹائپ کے لگتے ہیں، اور وہ یہاں پر قیام فرمائے کہ اچھا دکھاؤ کہ نام کیا، کہ ان کا نام تو خورشید حسن ہے، لیکن یہ خورشید تو نہیں ہے، وہ ان کا نام قاسم ہے۔ تو پھر وہ عالم صاحب تھے، انہوں نے غور کیا کہ ہو سکتا ہے خورشید ان کا تاریخی نام ہو، ان سے ملا جائے۔ جب ان سے ملے تو حضرت قاسم صاحب نانوتوی وہاں پر جلوہ افروز تھے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو سینے سے لگے اور پھر کہنے لگے کہ وہاں پبلک آپ کا انتظار کر رہی ہے استقبال کے لیے کہ حضرت کب تشریف لائیں گے اور کب ہم ان کا استقبال کریں گے۔ تو حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی جو تاریخی جملہ ہے کہ نانوتوی یہ شہرت بالکل نہیں چاہتا، اور چند سطریں، چند لکیریں پڑھ لی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جان گئے اگر یہ نہیں پڑھتا تو قاسم اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ لوگوں کو نام و نشان کا بھی علم نہیں ہوتا، ایسا فنا کر دیتا۔ تو دیکھیے اکابرین کیسے ہوا کرتے۔ حضرت قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، انہیں کا ایک واقعہ ہے آج سے، دیکھیے کبھی کبھی تو ان کے واقعات پڑھتے ہوئے ہنسی آنے لگتی ہے، اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنا ہلکا پھلکا آدمی، اتنا ذہین، اتنا فتین کیسے ہو گیا۔ حضرت قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، اور اسی طرح آپ کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ محمد ضامن شہید، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، جب انہوں نے شاملی کے میدان میں جنگ لڑی اور فتح یاب ہوئے، اور اس کے بعد جب انگریزوں نے وارنٹ جاری کر دیا گرفتاری کا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، انہوں نے بغاوت کی ہے انگریز حکومت سے، اب گرفتاری کا اعلان تو کر دیا گیا۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی گرفتار ہو گئے، 6 مہینے تک جیل میں رہے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بڑی مشکل سے بیچ بجاؤ کرتے ہوئے مکہ روانہ ہو گئے، اور وہ زیادہ وقت آپ نے مکے میں گزارا۔ حافظ ضامن شہید شاملی کے میدان میں شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم صاحب نانوتوی یہ چھپتے رہے، کبھی اس علاقے میں، دیوبند کے اطراف میں، اور مختلف جگہوں پر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انگریز کو کسی نے مخبری کر دی کہ فلاں جگہ پر مولانا قاسم صاحب نانوتوی موجود ہیں، اور دیوبند کے اندر جو مدرسہ ہے، مسجد چھتہ جس کو کہتے ہیں، اس مسجد کے اندر سامنے ہی گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے اب سامنے ہی ایک روم ہے، اور اس پر تختہ اسی زمانے کا لگا ہوا ہے، وہی حضرت کا روم ہوا کرتا تھا، وہاں موجود ہیں اس مسجد کے اندر۔ تو انگریز اپنے چند سپاہیوں کو لے کر حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو گیا۔ اتفاق سے حضرت مسجد کے اندر چہل قدمی کر رہے تھے، تو جب دیکھا کہ سپاہی آ گئے تو حضرت بالکل نہیں گھبرائے، سادگی کے ساتھ ٹہلتے، اور سپاہی بولے کہ بھئی آپ مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو جانتے ہیں؟ مولانا قاسم صاحب نانوتوی کہاں ہیں؟ تو حضرت سے ہی معلوم کر رہا ہے، مولانا قاسم صاحب نانوتوی انگریز کی طرف 2 قدم بڑھائے، اور اس سے بولے کہ ابھی تو یہی تھے، تلاش کر لو، یہی ہوں گے۔ تو انگریز سمجھا کہ شاید مسجد میں اندر ہوں، اور وہ اندر گیا، حضرت قاسم صاحب نانوتوی چلے گئے۔ تو دیکھیے کس طرح سے حضرت قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے کس طرح سے بیچ بچاؤ کیا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال تھی۔ ایک مرتبہ پھر ایسے ہوا کہ دیوبند کی بستی میں ایک گاؤں ہے، چکوالی شاید، تو دیوبند سے نانوتا جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے یہ گاؤں۔ تو اس چکوال میں حضرت قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے ایک نسبتی بھائی رہا کرتے تھے، نسبتی بھائی کہتے ہیں سالے کو، تو نسبتی بھائی رہا کرتے تھے۔ تو انگریزوں کو مخبری کر دی کسی نے کہ بھئی وہاں پر ہیں، ایک مرتبہ پھر مخبری کر دی۔ جب سپاہی وہاں پہنچے
تو حضرت قاسم صاحب نانوتوی اور آپ کے جو نسبتی بھائی تھے وہ اندر ہیں. تو نسبتی بھائی گھبرا گئے کہ بھائی آج تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا، آج تو گرفتاری ہو جائے گی. تو مولانا نانوتوی صاحب کہنے لگے کہ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں، میں معاملے کو سنبھال لوں. حضرت قاسم صاحب نانوتوی بالکل اس طرح انداز میں باہر گئے، پوچھو بھی کیا کام ہے، کیسا آنا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ ہمیں اس گھر کی چھان بین کرنی ہے، تلاشی لینی ہے. کہ ہاں بالکل آئیے، شوق سے تلاشی لیجیے، آئیے تلاشی لیجیے. حضرت قاسم صاحب نانوتوی ساتھ میں ہیں. ریس کہتا تھا کہ یہ فلاں دروازہ کھولو، حضرت قاسم صاحب کھولتے تھے، تلاش کیجیے، فلاں کھولو، وہ بھی کھولا. اور اس کے بعد پھر یہ کہہ کر چلے گئے کہ مخبر نے ہمیں غلط خبر دی ہے، یہاں پر نہیں ہے. اور ان سے یہ بھی کہنے لگے کہ اچھا آپ مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو جانتے ہیں؟ کہ ہاں میں بالکل جانتا ہوں، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. کہ اچھا کہ کہاں ہیں؟ کہ تلاش کر لیجیے، یہی ہوں گے آس پاس، دیکھ لیجیے. تو حضرت قاسم صاحب نانوتوی نے اس طرح سے دیکھیے اللہ رب العزت کی کیسے مدد شامل حال تھی کہ اللہ رب العزت اگر کسی سے کام لینا چاہے تو سامنے والوں کی آنکھوں میں دھول پیدا ہو جاتی ہے، دھول ڈل جاتی ہے، اس کو دکھتا بھی نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اتنا سادہ مزاج تھے، اتنا سادہ مزاج تھے کہ انگریز بھی آپ کو دیکھ کر نہیں پہچان سکا کہ یہ کوئی عالم ہو سکتا ہے، یہ کوئی متقی پرہیزگار ہو، کوئی یہ جو ہے ذمہ دار ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس نے انگریز کے خلاف آواز اٹھائی ہے، کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی سے اس طرح کے بہت سارے واقعات تاریخ کے اندر بھرے پڑے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ اور سنا دوں. آپ عصر کے بعد چلے جاتے ہیں گھومنے کے لیے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ آپ مغرب کے وقت ایک گاؤں میں چلے گئے، دیوبند کے اطراف میں. وہاں پہنچے تو ایک مسجد میں داخل ہوئے، اتفاق سے امام صاحب آئے نہیں تھے. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ملا معلوم ہوتا ہے، پڑھا لکھا، داڑھی بھی ہے، تو اسی کو امام بنا دیا جائے. تو انہوں نے مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. اتفاق سے حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے نماز کے اندر غلطی ہو گئی، اور غلطی یہ ہوئی کہ سورہ کافرون دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ دی. ایسا ہو گیا، اتفاق سے ہو گیا. بڑے بڑے اللہ والوں سے غلطی ہو جاتی ہے. جب یہ بات ہوا تو کچھ فتین قسم کے لوگ کہنے لگے کہ بھئی ہماری نماز نہیں ہوئی، نماز کے بعد نماز نہیں، نماز دوبارہ پڑھائی جائے. حضرت قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگے نہیں نماز نہیں ہوئی، ہم صبح کو دیوبند جا کر مسئلہ معلوم کریں گے، دیوبند جا کر مسئلہ معلوم کریں گے. تو اب ان کو جاہلوں کو، گاؤں کے لوگوں کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہی وہاں کے مفتی ہیں اور وہاں کے عالم ہیں، یہی مولانا قاسم صاحب نانوتوی ہیں. تو اب ہوا یہ کہ خیر حضرت قاسم صاحب نانوتوی آ گئے دیوبند، اور صبح کو اس گاؤں سے 10-15 لوگ دیوبند پہنچے، اور پہنچنے کے بعد طلبہ سے معلوم کیا کہ یہاں کے سب سے بڑے مولوی کون ہیں، سب سے بڑے مولوی کون ہیں، ہمیں ان سے ملنا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ہمیں کسی مسئلے پر بات کرنی ہے، سب سے بڑے مولوی بتاؤ ہمیں. اپنی زبان میں وہ بات کر رہے تھے. تو طلبہ نے رہنمائی کی کہ فلاں جگہ پر وہاں پر حضرت ملیں گے. جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو وہیں بتا دیتا کہ میں دیوبند کا سب سے بڑا مولوی میں ہی ہوں، سب سے بڑا مولوی میں ہی ہوں، وہیں بتا دیتا، ہم کیوں یہاں آتے ہو پریشان ہوتے. یعنی اتنی سادگی تھی حضرت قاسم صاحب نانوتوی کے اندر کہ وہ پہچان نہیں سکے کہ یہ کوئی عالم ہے. بس انہیں لگا کہ یہ کوئی ملا ہے آس پاس سے یہاں آ گیا اور اس کو نماز پڑھا دی جائے، امام صاحب تو آئے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے تواضع ان کی زندگی کے اندر پیدا کیا، اور تواضع نے ان کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ لوگ ان کو امام الاکبر، سب سے بڑا امام اور بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے نام سے جانتی ہے. اور رہتی دنیا تک ان کی خدمات بھلائی نہیں جا سکتی، چاہے کتنا بھی زمانہ آگے بڑھ جائے. دارالعلوم دیوبند یہ ایک ایسا مرکز ہے کہ جس نے ہر میدان میں اپنے تلامذہ، اپنے رفقا چھوڑے ہیں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ میں نے ملکوں کا سفر کیا اور ایسے ایسے جگہوں پر پہنچا ہوں کہ جہاں پر
6 مہینے رات رہتی ہے، اور ایسی جگہ بھی پہنچا ہوں کہ جہاں پر سورج میں نے غروب ہوتا دیکھا اور وہیں سے پھر طلوع ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کا آخری کنارہ، اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں پہنچا، سمندر کے گہرائی میں پہنچا، لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں پائی میں نے جہاں پر دارالعلوم کا کوئی طالب علم دین کی خدمت کرتا ہوا نہ پایا ہو۔ اور یہ سب کہاں سے آیا؟ اسی مدرسے سے نکل کر آیا، اور یہ سارا فیض ہے حضرت قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے دل سے نکلا ہوا، اور یہ شاگرد ہیں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب، اور شاہ عبد الغنی صاحب یہ شاگرد ہیں شاہ اسحاق صاحب، اور شاہ اسحاق صاحب یہ شاگرد ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ شاگرد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے، اور انہوں نے جو علم دین حاصل کیا عرب علماء سے حاصل کیا۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ نسب علم دین کا ہوتا ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو